بالعالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ Something wrong, I think. Maybe you can't hear me. Now, anyway, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بار بار کروڑوں پردہ درود پاک پڑھیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے یہ مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں۔ ابھی جو میں نے آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ اس میں ایک خصوصی بات یہ ہے کہ تمام انبیاء، تمام رسل، تمام اولیاء اللہ سب ایک ہی چیز فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، صرف اسی کی بندگی کرو۔ تمام انبیاء نے بندہ ہونے کا اقرار کیا، یعنی اپنی عبدیت کا اقرار کیا کہ ہم بندے ہیں، اور کسی نبی نے، کسی رسول نے، کسی اللہ کے ولی نے اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس سے انکار کیا، اور یہی فرمایا کہ ہم سب کا رب کائنات ایک ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک۔ اس کی حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیونکہ ہم جو منصوبہ بندی کرتے ہیں وہ ہم اپنے مطابق کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پاک جو پلاننگ کرتی ہے، جو منصوبہ بندی کرتی ہے، وہ ہی جانتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے، اور اس کا فیصلہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بات یہ ہے
کہ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اے بندو تم مجھے یاد کرو، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہارا چرچا کروں گا، اتنا چرچا کروں گا کہ تم بہت زیادہ نام والے ہو جاؤ گے۔ کیونکہ یہ کون دے رہا ہے؟ یہ نام کون دے رہا ہے؟ یہ نام دے رہا ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک۔ اور ساتھ اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو، جو میں تمہیں دیتا ہوں اس پر شکر گزار بن جاؤ، جو میں دیتا ہوں اس پر شکر گزار بن جاؤ اور ناشکری مت کرو۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے، کسی اللہ کے ولی نے، ہمارے جتنے بھی عقائدین ہیں، ہمارے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، حضرت غوث اعظم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ نعیم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ، جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، کسی نے بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں آپ سب کا تو بنعوذ باللہ رب ہوں، نہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام ہم سب تک پہنچایا، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا پیغام آگے رہتی دنیا تک انشاءاللہ عز و جل پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، اور ہمیں سب کو یہ چاہیے کہ ہم جب بھی کچھ مانگیں تو پروردگار کی ذات پاک سے مانگیں۔ ہم جب نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کس کی بندگی کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہیں۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت کے ملائکہ فرشتے بے تحاشا ہیں، لا تعداد ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں۔ جو ایک رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہی ہے، جو ایک سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو تشہد میں بیٹھا ہوا ہے وہ تشہد میں ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ مجھے مت بھولنا، میری عبادت کرو، میں تمہارا چرچا عام کروں گا۔ ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر جاتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پاک پر جاتے ہیں، ہم وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں نا۔ آپ ہم ان سے جا کے یہ تو نہیں کہتے نا کہ ہم آپ کے ہی در سے لے کے جائیں گے، نہیں، ہم وسیلہ وہ کہتے ہیں، وسیلہ، اور یہی وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر تعلیمات میں عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کے حضور کھڑے ہوتے، جب بھی، وہ تو رہتے ہی اللہ کے حضور کھڑے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کرتے، اپنے رب کا نام بلند آواز سے لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی کہ سب سے پہلے اپنے رب کا نام لو، رب کے نام سے شروع کرو، اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن آج کل کچھ ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں جو اس تعلیم کو بھول گئے ہیں اور وہ اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر اللہ کے ولی نے یہی فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو گے تو وہی تمہیں دے گا۔ دیکھیں بدر کے مقام پہ، احد کے مقام پہ ملائکہ نے، اللہ کے فرشتوں نے صحابہ کرام کی آ کے امداد کی، تو کیا وہ امداد صرف صحابہ کرام کی اور فرشتوں کی طرف سے تھی؟
وہ اصل میں حقیقت میں وہ مدد حقیقت میں اللہ رب العزت کی ہی طرف سے تھی، جو ایک وسیلے کے طور پہ آئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مانگیں اللہ رب العزت کی ذات پاک سے مانگیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں، تو پھر کچھ بات بنتی ہے۔ لیکن ہم نے توبہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے اپنے رب کائنات کو، بادشاہوں کے بادشاہ کو، ہمیں یعنی ان کو پیچھے کر دیا ہے، اور ہم کسی اور وسیلے کی طرف چل پڑے ہیں۔ ہر وقت وسیلے سے دعا نہیں مانگی جاتی، ہر وقت یہ بات نہیں ہوتی۔ جب بھی ہاتھ اٹھائیں اپنے رب کائنات کے حضور ہاتھ اٹھائیں، تو اب اپنے رب سے مانگیں، بالکل وسیلہ مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو۔ ایک صحابی، نابینا صحابی نبی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگو اللہ رب العزت سے مانگو اور میرے وسیلے سے مانگو۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، اس نے دعا کس سے مانگی؟ اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی، اور اس نابینا صحابی کی آنکھیں اللہ رب العزت نے واپس لٹا دی۔ تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم بالکل مزارات پر جاتے ہیں، بالکل اللہ کے ولیوں کو ہم مانتے ہیں، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، ہم ان کی نقش قدم پر چلتے ہیں، لیکن دعائیں کس سے مانگتے ہیں؟ دعائیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ نمازیں کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے۔ ہم گھر میں بیٹھ کے ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ بس غوث اعظم سے حاصل کرنا ہے، حضرت داتا علی حجویری سے حاصل کرنا ہے، حضرت قطب الدین ایبک سے حاصل کرنا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے حاصل کرنا ہے۔ لیکن بالکل حاصل کرنا ہے، لیکن کس سے حاصل کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا نام ہوگا، پھر ان سے حاصل کرنا ہے، پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ یہ ذہن میں رکھے، بچوں کو سکھائیں جو چیز دینی ہے لینی ہے وہ اللہ رب العزت سے مانگو۔ یہ سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ ہم کسی چیز سے انکار نہیں کرتے، ہم اہل سنت الجماعت بالکل تمام ولیوں کو مانتے ہیں۔ ہم غوث اعظم ہمارے سروں کے تاج ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ آل رسول ہیں۔ ہم اس محفل میں بھی آل رسول ہیں، ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں۔ وہ بھی اس چیز کی تائید کریں گے کہ کس سے مانگو؟ سب سے پہلے اپنے رب کائنات سے مانگو۔ سب سے پہلے اٹھو تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ رب العزت تم نے ہمیں پھر دوبارہ زندگی دی۔ سویا ہوا انسان موت کے برابر ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت نے آپ کو موت کے بعد پھر زندگی دی۔ اور اسی طرح دعا مانگو کہ یا پروردگار جب ہم جائیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ منہ پہ لے کے جائیں، ان کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگیں۔ پر دینی ہر چیز اللہ رب العزت کی ذات پاک نے۔ اللہ رب العزت سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مجھ سے کسی بشری تقاضے سے کوئی زیر زبر غلطی یا کوئی ایسے الفاظ نکل گیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور میری توبہ اپنی بار قبول و منظور فرمائے، اور تمام مشکلیں تکلیفیں دور فرمائے، اور ہم سب میں عمل اور علم کی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔